السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے گھروں میں اذان دینا۔ لوگوں کے درمیان فی الحال بڑی تیزی کے ساتھ ایک چیز گردش کر رہی ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے رات 10 بجے ہر شخص اپنے گھر کے چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اگر شریعت اسلامیہ کا جائزہ لیتے ہیں تو وبا، مصیبت، پریشانی اور تکلیف کے اوقات پر خصوصی طور پر اذان دینے کا ثبوت نہ ہی قرآن و سنت میں کہیں ملتا ہے اور نہ ہی سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ائمہ دین کے اقوال و اعمال سے ملتا ہے، بلکہ یہ چیز ایک بدعت ہے جس کا شریعت سے، سنت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی جانب سے اس کو دین کے اندر داخل کر دیا ہے جو دین کا حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بدعتی اعمال کے ذریعہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہیں تو کبھی بھی اللہ رب العالمین خوش نہیں ہو سکتے، اس سے اللہ کی ناراضگی بڑھ جائے گی، وہ بدعتیں ہمارے لیے ہلاکت کا سامان بن جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان بدعتوں سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انہی اعمال سے خوش ہو سکتا ہے، انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ لیکن بڑی تعجب کے ساتھ ایسے موقع پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض علماء کرام، مفتیان اعظام ایسے ہیں جو بغیر کسی تحقیق کے، بغیر قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کیے ہوئے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی بعض علماء کرام نے اس کی صحیح جانکاری کو حاصل کیے بغیر اس مسئلے میں فتویٰ دیا اور جائز ہونے کا حکم لگا دیا کہ اگر ایسی مصیبت ہے، پریشانی ہے تو اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر کے لوگ رات میں اذان کہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور بعض عوام اندھے بن کر کے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس عمل کے جائز ہونے کے سلسلے میں جن دلائل کو پیش کیا ہے وہ دلائل کافی کمزور ہیں، وہ دلیلیں ساری کی ساری کمزور ہیں، ایک بھی ایسی نہیں ہے جن کو حجت اور استدلال کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ساری کی ساری روایتیں ضعیف اور موضوع ہیں، اس لیے ان سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی ہے۔ آئیے مختصراً ہم چند روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک روایت اس عمل کے جائز ہونے کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہے، وہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اذن فی قریۃ امنھا اللہ من عذابہ ذلک اليوم، کہ جس بستی کے اندر اذان دی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس دن اس بستی سے اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، عذاب سے اللہ رب العالمین اس بستی کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ مشہور محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے سند کے اندر دو ایسے راوی ہیں جو ضعیف ہیں، جس کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن سعد بن عمار ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اور ایک دوسرے راوی بکر بن محمد القرشی ہیں جو مجہول ہیں۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر اس کی سند ضعیف ہے اور یہ روایت قابل حجت، قابل استدلال نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل فنادى بالاذان، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا تو ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اترے اور گھبراہٹ محسوس کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور اذان دی۔ یہ روایت ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند کے اندر علی بن یزید بن بہرام ایک راوی ہیں جو مجہول ہیں، جن کے بارے میں علامہ حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اجد من ترجمہ، ہم نے ان کے ترجمے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پایا، وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ان کی زندگی گزری ہے، کن سے تعلیم حاصل کی ہے، ان کی زندگی کے سارے حالات مخفی ہیں، وہ انسان مجہول ہے، اس لیے ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون ہیں۔ لہٰذا یہ روایت بھی
قابل استدلال نہیں ہے۔ ایک تیسری روایت ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے، ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا الا كانوا فی امان اللہ حتی یمسوا، کہ جس علاقے میں اذان دی جاتی ہے اگر صبح کے وقت اذان دی جائے تو شام تک وہ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت اذان دی جائے تو صبح تک وہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ یہ ایک تیسری روایت ہے۔ تین وجوہات کی بنیاد پر اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حبان بن اغلب بن تمیم ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اور دوسرے راوی خود ان کے والد اغلب بن تمیم ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، اور ایک تیسرے راوی ہیں داؤد بن بکر جو مجہول ہیں۔ ان تین خرابیوں کی وجہ سے اس کی سند بھی ضعیف ہے، یہ روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے۔ یہ روایتیں اور ان کے علاوہ کچھ اور اسی طریقے کی کمزور اور ضعیف روایتوں کو ہمارے احباب اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، موضوع ہیں، قابل استدلال نہیں ہیں۔ اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الضعیفہ کے اندر ضعیف جدہ قرار دیا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی روایت اس باب میں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اور اگر ان روایتوں کو بالفرض صحیح مان بھی لیتے ہیں تو بھی ان روایتوں کے اندر کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ کسی ایک وقت کو خاص کر لیا جائے اور اجتماعی طور پر سارے کے سارے لوگ اپنے گھروں سے اس وقت اذان دینا شروع کر دیں۔ کوئی بھی ثبوت اس بات کا کسی روایت کے اندر، ضعیف روایتوں کے اندر بھی یہ بات نہیں مل رہی ہے۔ اور میری ایک اہم بات وہ یاد رکھیں کہ اگر اذان وباؤں کو دور کر سکتی ہے، اگر اذان دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، کرونا وائرس اور اس جیسی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، تو کیا صبح سے لے کر شام تک جو 5 اذانیں دی جاتی ہیں کیا ان اذانوں کے اندر وہ طاقت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، یہ بھی اذان ہے، ان اذانوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے، اور رات میں اجتماعی طور پر آدمی اپنی جانب سے ایجاد کر لے، اس اذان کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ بلاؤں کو دور کر دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اذان سے مان بھی لیں کہ بلائیں دور ہوتی ہیں تو یہ 5 وقت کی اذانیں ہماری بلاؤں کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں، الگ سے کسی اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے منمانی اپنی جانب سے اذان کو گڑھ لیا ہے اور دین میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہم اور آپ انہی کاموں کو اختیار کریں جو سنت سے ثابت ہیں، قرآن و حدیث میں جس کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر ایسی مصیبتیں آئی ہیں، کرونا وائرس کی وبا ہمارے درمیان پھیل چکی ہے، ان چیزوں کے دفاع کے لیے جو نسخے ہمیں بتائے گئے ہیں ان نسخوں کا استعمال کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، نمازوں کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بلا جب آپ کے درمیان آتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رخ کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ان وباؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نماز کا اہتمام کریں، کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں ابتلا، بیماری اور مصیبت کو نازل نہیں کرتا جو قوم استغفار کرتی ہے۔ اخیر میں تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب ایسے بدعتی اعمال سے پرہیز کریں، اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو ایسی بدعتوں کو رائج کرتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ایسے ہی معاشرے کے اندر، ہمارے دین کے اندر لوگوں نے ہزاروں بدعتیں ایجاد کر دی ہیں، مزید اس دین کے اندر آپ بدعتوں کو رائج نہ کریں، بدعتوں کو مزید اس دین کے اندر آپ بڑھاوا نہ دیں، بلکہ سنت کی پیروی کریں، سنت کی اتباع کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے دونوں جہان کی سعادت ہے۔ ایک شاعر کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جبھی میں سجدوں کی تڑپ خشوع ہو نگاہ میں، جبھی میں سجدوں کی تڑپ خشوع ہو نگاہ میں، قدم رہے ہمیشہ دین مصطفیٰ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو سنت کی پیروی کرنے اور بدعت سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔